میں نے بہت سے لوگوں کو محبت کی دعا کرتے دیکھا ہے اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اگر میرا محبوب میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ عطا کر۔ جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اے میرے پیارے اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو اس سے بہتر کر کے مجھے عطا کر۔ مجھے صرف یہی چاہیے، مجھے یہی پسند ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اچھا لگتا۔ میں پوری زندگی شکرانے کے سجدے اور نوافل ادا کروں گی، لیکن مجھے صرف یہی عطا کر۔ یہ ہوتا ہے سچی محبت مانگنے کا انداز، اور میں نے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو اپنی محبت کے لیے سجدوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جس کے پانے کی طلب انسان کو خدا کے قریب کر دے، وہ نہیں جس کو پا کے انسان خدا سے دور ہو جائے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا بھی حصہ ہوں گی۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو۔ وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہا ہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم رشک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے بس۔ ایک لمبا سانس لے، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر انہیں دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں باغ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ چائے کا کپ لیں اور چھت پر چلے جائیں، کھلے آسمان تلے اللہ پاک سے باتیں کریں، اسے بتائیں کہ آج آپ خوش ہیں۔ کیا یار ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ کبھی اس کے ساتھ ان نعمتوں کی خوشیاں بھی بانٹ لیا کریں جو اس نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔
جس طرح اپنے دکھ اللہ پاک کو بتاتے ہیں نا، آپ اسی طرح اپنی خوشی بھی اللہ پاک کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کریں۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائشیں مجھے کمزور کرتی تھیں، اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں وہ ہر جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اتنے قریب نہ لاتے جتنا آج میں ہوں تو میں کیا کرتی، کس کو بتاتی اپنے ہر چھوٹے بڑے دکھ، کون سنتا مجھے بن بولے۔ جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اس سے کہیں اللہ میرے لیے آسانی کر دیں۔ دعا کریں اس سے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہان کی محبتوں سے بھی اور اس جہان کی محبتوں سے بھی۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہی ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہی ہوں۔ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے، اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور کی گئی تھیں وہ واپس لوٹا دی جائیں گی، لیکن تب تمہیں دنیا کی محبتوں کی طلب ختم ہو چکی ہوگی۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے گا۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان ہی نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ تم ہر وقت کسی کو میسر رہ کر خود کو کیوں بے عزت کرواتے ہو؟ اللہ سے تعلق قائم کرو، وہ اس دنیا کو تمہارے لیے بے معنی کر دے گا اور پھر یہ سب لوگ تمہیں خود پکارا کریں گے۔ جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر و قیمت بھی وہی جانتا ہوتا ہے، تو یہ دل اللہ نے بنایا ہے تو اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنی اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں، تم اس سے تعلق بنائے رکھو، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے تم اپنے اندر ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہو۔ وہ تمہاری ہر چھوٹی چھوٹی سی تکلیف سے بھی واقف ہے جو تم نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی، امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ وہ تمہاری بن کہی دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گر جانا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا حوصلہ اور تمہاری ہمت جو تم ان مشکل حالات میں کر رہے ہو۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟
اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو وہ کیا تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف، کہیں نہ کہیں آ کر دنیا کی محبتوں سے بے چینی اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور اللہ پاک کی محبت میں صرف سکون ہے، صرف سکون۔ اگر اداسی چھا جائے، بے چینی بڑھ جائے، تو اس کا اللہ کی یاد فقط ایک سجدہ ہی دور کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نا امیدی ہی تو رب سے ملواتی ہے، تکلیف ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتی کہ ہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ کائنات کا اصول ہے کہ وقت بدلتا ہے، لیکن جب تک ہم وقت کو وقت نہیں دیں گے تو وقت کیسے بدلے گا؟ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تمہاری نہ سن کر بھی تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے، بار 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 بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے اس لیے۔ سب کہتے ہیں اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں میں راضی ہوں، جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں میں خوش ہوں یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گی، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی یا اللہ۔